شبلی صاحب، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ تو نااہلی اور کرپشن کی وجہ سے ہوا کرتا تھا، اب نہ نااہلی ہے نہ کرپشن ہے، پیٹرول کیوں 118 پلس کا؟ دیکھیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب کے آپ نے کچھ کلپس دکھائے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ جو انہوں نے ریزنگ دی کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے ایک غریب آدمی پہ، ایگریکلچر پہ وغیرہ پہ. صحیح، یہ بالکل میں ان کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور ظاہر آج بھی وہی اثر ہوتا ہے، آج بھی وہی اثر ہے. اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو کہ جب کوئی اس قسم کا سٹیپ لینا پڑتا ہے اس کو بادل ناخواستہ، تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک پولیٹیکل کاسٹ ہوتی ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کہ آپ کو کرنا ہوتا ہے بیکاز آپ کی مجبوری ہے. انٹرنیشنل پرائسز جب بڑھ جائیں اس کی وجہ سے آپ کو پرائس تو بڑھانی پڑتی ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، آپ نے کبھی بھی ان کے دور میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کو مجبوری سے یا انٹرنیشنل فینومینا سے تو ریلیٹ ہی نہیں کیا. آپ نے کہا اس لیے مہنگا ہو رہا ہے کہ چور ہیں، محل بنا رہے ہیں، مہنگا کر رہے ہیں. دیکھیں ہسٹوریکلی اگر آپ، یہ تو ہم نے آج سنا ہے کہ اس کی وجوہات اور بھی ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں، آپ نے ابھی بات کی جس میں اپنے ابتدائیے میں آپ نے یہ ذکر کیا کہ انڈیا میں وغیرہ مختلف ملکوں میں، اور کبھی یہ پہلی دفعہ 118 روپے کے قریب پہنچ جائے گا یہ 12 بجے کے بعد. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں، لیکن ابھی آپ یہ بھی دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ان کی حکومتوں میں 113 تک گیا تھا، جبکہ ڈالر کا ریٹ اس وقت 104 تھا. آپ کو پتہ ہے جو امپورٹڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ ڈالر سے پیکڈ ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں خریدنا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی میں تو آپ کی بات سے ایگری کروں. میں کہہ رہا ہوں آج آپ اس کو اکنامک فینومینا کے طور پہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. دیکھیں کل تک آپ کہتے ہیں ریزن سمپل ہے، وہ چور ہے اس لیے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے. نہیں، یہ وجہ ہے. میں کہتا ہوں وہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے. تو آج تو کوئی چور نہیں ہے، تو آج کیوں مہنگا ہو رہا ہے؟ نہیں، میں بات تو کرتا ہوں نا کہ دیکھیں جب کریڈیبلٹی ایک حکومت جب رائٹ لیفٹ اینڈ سینٹر کرپشن کر رہی ہو، ہر لیول پہ کر رہی ہو، تو اس میں بھی ان کے وہ ہو سکتے جو آج کے جو کانٹیکسٹ ہیں وہ اس میں، چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو کہ اس وقت ٹیکس جو ہے تو کتنا لیوی کتنی لگائی جاتی تھی، اور کتنے 600 ارب روپیہ لیوی کے کانٹیکس میں کلیکٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسماعیلی سال میں. 600 بلین روپیز. وہ کیا وجہ ہے کہ جب تک ہماری ٹیکس بیس نہیں بڑھے گی، جب تک کہ لوگ ٹیکس دینے کا کلچر شروع نہیں ہوگا، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی مشکل ایک کام ہے، باوجود اس کے ہم کوشش بہت کر رہے ہیں، مختلف اصلاحات بھی لا رہے ہیں. تو جب ٹیکس کا بیس بڑھ جائے گا، ٹیکس کلیکشن، تو ظاہر ہے کہ یہ جو 600 ارب آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے تو عوام کے لیے استعمال ہوگا بجائے اس کے کہ ان کے. میں اس میں مزید بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ جاوید چوہی صاحب کی طرف جاؤں، چلے مہنگا کر دیں، یہ تو نہ کریں، حد درجہ ریلیف فراہم کریں. شہباز گل صاحب کے اس ٹویٹ پہ آپ کا کیا؟ دیکھیں میں اس کی بات کرتا ہوں، وہ ان کی ٹویٹ کی. دیکھیں ہوتا یہی ہے کہ جو اوگرا ہوتا ہے وہ تو بالکل میتھمیٹیکلی جو میتھس نمبرز کر کے ان کا پولیٹیکل اس سے کچھ فرق نہیں کو پڑتا. وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ کو اتنے کا کر دیں. اب اس میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اتنا اس میں ان کو چونکہ ایک پولیٹیکل کاسٹ دینی پڑتی ہے اور وہ عوام کو کم سے کم تکلیف دینا چاہتے ہیں، اس لیے جو ہے تو وہ اس کو 50% کیا ہے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی ضرورت یہ ہے، لیکن ہم اتنا نہیں کر سکتے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ جی ہم اتنا نہیں کر سکتے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو آپ 50% کر دو. اجازت میں پہلے کون سیاسی رائے دے لوں تاکہ پھر آپ تجزیہ کر لیں دونوں کا. جناب اب آپ بھی اس پہ سیاست تو نہیں کریں گے جس طرح پچھلی دور میں ہوتی رہی، آپ مارجن دیتے ہیں کہ آنے ٹھیک ہے، پلیز کریں. کس بات پہ دیتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری میں، پورے 74 سال کی ہسٹری میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے دور میں سب سے ہائیسٹ ریٹ گیا تھا پیٹرول کا، $148 پر بیرل انٹرنیشنل ریٹ تھا. اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب نے کنٹرول میں رکھا تھا، اس وقت بھی انہیں بڑھنے نہیں دیا تھا. اور اس وقت 75 روپے 76 روپے، اس سے آدھا. اب آپ سوال یہ ہے کہ اگر یہ 148 میں چلا جائے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو یہ گورنمنٹ کیا کرے گی؟ سر ویسے میں اس کا جواب دے دوں جی، لے لوں پہلا چونکہ ہم اپوزیشن والے ہیں. نہیں میں تو بتانا چاہ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام تر بیڈ گورننس کے کنٹرول میں کمال کر دیا. نہیں دیکھیں نا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، میں بڑا کوئکلی دیتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے وقت میں پیٹرول کی پرائسز ہائیسٹ تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کرپٹ بھی تھے آپ کے خیال؟ نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں بات یہ تھی کہ کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کو شفٹ کرنی ہوتی ہیں. اب مثلا اگر آئل پرائسز بڑھ جائیں اس کا مطلب ہے کہ الیکٹریسٹی پرائسز بھی بڑھیں گی، سب کچھ بڑھے گا. ٹھیک ہے نا جی، ٹماٹر بھی مہنگا ہوگا دیکھیں کیونکہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھے گی، ہر چیز مہنگی ہوتا ہے. اور ہماری حکومت کتنی سٹرگل کر رہی ہے، کتنی کوشش کر رہی ہے مہنگائی کو کم کرنے کی. لیکن ہم نے ان کے وقت میں انہوں نے کیا کیا، somebody has to pay.
کسی نے یہ کوئی نہیں ہے کہ کسی کے جیب میں سے نکال کے اور اپنے آصف علی زرداری نے اپنی جیب سے کر دیا. الزام تو آپ یہ لگاتے ہیں کہ مہنگا کرتے تھے تاکہ سرے محل بنائیں. دیکھیں جب آئل پرائسز $148 پہ 113 روپے کا بیچ رہے تھے, آپ $75 پہ 118 کا بیچ رہے تھے. کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ اور 148 ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں میری بات سنیں, $148 پلس کرپشن, $74 مائنس کرپشن. بالکل ہے, ایمانداری بالکل اپنی جگہ پر ہے, وہ آرگومنٹ بالکل اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہے. تو پھر نمبرز تو کچھ اور کہہ رہے ہیں نا شبیر صاحب. نمبرز نہیں, دیکھیں نا, یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسپیکٹ جب ڈالر ان کا کمال ہے نا 148 کا ہو اور اس وقت اگر یہ 75 کر رہے ہیں تو باقی 75 کیا آصف علی زرداری نے اپنی جیب سے دیے؟ مینج کیا ہوگا نہیں, مینج نو سر. دیکھیں کیا عوام میں کم سے کم ووٹ ڈالیں نا. ہم زرداری صاحب پہ 100 تنقید کرتے ہیں ظاہر, لیکن یہ تو جو فیکٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہیں, ان کے کیسز ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں, لیکن جو اچیومنٹ ہے ان کی, وہ اچیومنٹ ہے نہیں. یہ اچیومنٹ آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ قومی خزانے سے پیسے لے کے اپنے جیب میں ڈالتے ہیں. یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنے جیب سے نہیں دیے ہوں گے نا پیسے. اور مینج کس نے کیا تھا؟ حفیظ شیخ جو ان کے ساتھ ہے, شوکت ترین نے ان کے ساتھ ہے, اور وہی شوکت ترین ان کے دور میں کیا کر رہے ہیں, وہی حفیظ شیخ ان کے دور میں کیا کر رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ایسی رول دے گئے. آپ مجھے بتائیں ایک سیکنڈ, سب سے بڑی ہے یہ. دیکھو نا, جب ان کی حکومت آئی تھی 2008 کے بعد, تو اس وقت ہمارے قرضے کیا تھے اور وہ کیا وجہ تھی؟ 13,500 ارب آپ نے لے لیا. چلے میں اس کے بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے میں قرضوں کا آپ نے کہاں سے, اب یہ غزل آپ نے چھیڑی ہے, غزل چھیڑی ہے تو اس کا دوسرا مصرع بھی تو سنیں نا. دوسرا مصرع تو یہی ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پرائس ہوتی ہے, جو بھی چاہے 148 تھی اور انہوں نے 75 کے قریب دی ہے بقول ان کے, اور ٹھیک ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. اوہو ایک سیکنڈ, یہ ہوتا ہے نا جب جتنا 2.5 سال میں یار ہم جو ہے تو اس وقت 3.9 ٹریلین روپیز صرف ڈیٹ سروسنگ کے لیے دیتے ہیں. نیٹ قرضہ آپ نے ان سے زیادہ لے لیا ہے, 13,500 ارب. اسی کو پے کرنے کے لیے اس کے بعد نواز شریف آئے, مائنس ری پیمنٹ آپ نے ان سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے. نواز شریف کی بھی یار وہ وسیم صاحب آپ کی ٹیکس دیکھیں اکانومی پہ آپ کہ آپ نے پی ٹی آئی کا انتہائی شریف آدمی یہاں بٹھا دیا ہمارے ساتھ. شبلی صاحب انٹلیکچولی آنیسٹ, فائنینشلی آنیسٹ اور انتہائی ڈیسنٹ آدمی. ایسی تو بریڈ ہی ختم ہو گئی ہوئی سر, ان کے ساتھ لڑتے ہوئے جی پتہ لگتا ہے. نہیں ہم لڑتے ہیں. چلو جناب آپ بتا دیں, آپ اس میں سیاست تو نہیں کریں گے ان کی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شبلی صاحب بڑا اچھے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے کی, جو کہ ڈیفینڈ ہو نہیں سکتا. ہمارے دور میں تو کرپشن بھی تھی, مولانا صاحب کو بھی راضی کر رہے تھے, پرمٹ دے رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. یہ تو کسی کو پرمٹ بھی نہیں دے رہے, یہ تو کوئی کرپشن بھی نہیں کر رہے, بالکل پاک صاف ہیں, سب کچھ ہے. اور انہوں نے, اب مجھے یہ پتہ ہے کہ میں ڈالر کے حوالے سے کس کی بات مانوں. میرے بھائی شوکت زوی صاحب جو منسٹر ہیں صوبائی کے پی اسمبلی میں, اس کا شاید آپ نے کلپ نہیں دکھا ہوگا. اگر آپ بہت اچھا ہوتا ہے اگر ڈالر ریٹ ہو جائے تو. اس نے کیا ہے کہ اگر روپی ڈی ویلیو ہوتی ہے تو ہم جب قرضہ واپس کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. آن ریکارڈ اب میں تو اچھے ہوتے ہیں. اب میرے وہ بھی میرے صوبے کے ہیں, شبلی بھائی بھی میرے صوبے کے ہیں. یہ میرے زیادہ قریب اس لیے کہ جنوبی اضلاع کے ہیں, وہ اپر پشاور کے ہیں, تو میں ان کی زیادہ. آپ کے دل کے زیادہ قریب کون ہے؟ میرے مطلب ہے کہ جنوبی اضلاع. لیکن آپ کنفیوز ہیں کہ کس کی بات مانے آپ. لیکن میں شبلی صاحب کی بات مان لوں گا. مطلب ہے کہ اب یہ ہے کہ ہمارے دور میں تو انہوں نے بہت سی, ہم کہتے ہیں اب یہ کہتے ہیں جی انہوں نے اوکرا کیا ہے, یہ پری پلان ہوتا ہے. آپ آزادانہ ریگولیٹری اتھارٹی نہیں, یہ یہاں پہ بہت آزاد ادارے اور یہاں بہت آزاد ادارے بھی ہیں, ان کو کہتے ہیں 15 روپے لکھو, ہم نے اتنے کرنے ہیں. اور جس طریقے سے قالین تھوڑی بک رہا ہے کہ 100 کا ریٹ لگا کے ہمیشہ ایسی ہوتا ہے. ہمیشہ آپ دیکھ لیں ان کا, اگر ان کے دور میں جتنے بھی ریٹ جس وقت بھی چڑھے, جب بھی آئے اسی ریشو سے ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے عوام کو, ہمارے دور میں پیٹرول بم ہوتا تھا, ان کے دور میں ریلیف. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ان کے قرضے دینے اس لیے ہم مہنگا کر رہے ہیں, ہم نے فلاں کرنے. ہمارے پاس آج بجلی نہیں, بجلی کے ہم جلا دیں, بجلی کے بل بھی اتنے مہنگے ہیں کہ اب اس کے ڈپلیکیٹ نکالنے اس کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں. تو یہ تو بڑے مطلب ہے کہ تو بجلی کے بل بھی جلاتے تھے اور مطلب یہ کرتے تھے. ہم جب کہتے تھے یہ نہیں مانتے تھے. آج یہ حکومت میں ہے, یہ سفر کر رہے ہیں. آج آپ مانتے ہیں کہ ان کی مجبوریاں ہوں گی جس طرح ہماری بھی مجبوریاں ہم کہہ رہے تھے مجبوری تھی, یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم آئیں گے, یہ بلاول اس پیسے جا رہے ہیں, یہ فلاں جگہ جا رہے ہیں. آج کدھر جا رہے ہیں؟ نگالا جا رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں؟ اگر یہ وہ بات ٹھیک تھی یا وہ بات ٹھیک تھی, آج کی بات ٹھیک ہے. کدھر کیا ہوا ہے یہ قرضے بہت زیادہ لے لیے ہیں اور ہم قرضے واپس کر رہے ہیں. اب جو چیز بھی ہوگی وہ قرضے میں چلی جائے گی, یا تو پچھلی حکومت پہ جائے گی یا ہماری حکومتوں میں جائے گی, یا پھر قرضے لے لیا. ایک بہانہ نا ایس او پی ہے, جو چیز ہے اس میں ایس او ایس کال میں ڈال دو, قرضے میں ڈال دو, بس پھر حساب کتاب اکنامک میں کرتے رہے. یہ حفیظ شیخ ہمارے پاس بھی تھے, یہی شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ بھی تھے. وہ اس وقت بہت برے تھے,
آج بہت اچھا. ہم بھی کہتے شوکت علی صاحب اچھے, ابھی پھر تھوڑے سے برے ہونا شروع ہو گئے. اس پہ تو کیس بھی بنا لے بیچارے پہ دوسرے پہ. لیکن آپ کے دور کا ہے, وہ کیس ان لوگوں کے دور کا نہیں ہے, پرانے دور کا ہے. تو لیکن جاوید صاحب پھر کیا آپ نے خود ہی جو سوال اٹھایا اس کا جواب کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کے 3 بڑے المیہ ہیں. پہلا المیہ یہ ازمپشنز پہ چلتے رہے ہیں. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ ازمپشن پہ چلتے رہے کہ 8,000 ارب روپیہ میں اکٹھا کر لیں گے, باہر سے 200 بلین ڈالر آ جائیں گے, 100 بلین ڈالر اس کے منہ میں مار دیں گے, باقی اس کے منہ پہ مار دیں گے, باقی ہم باہر سے لے لیں گے. میں بتاؤں گا کہ پیٹرول کیسے سستا ہوتا ہے, میں بتاؤں گا کہ بجلی کیسے سستی ہوتی ہے, میں بتاؤں گا کہ جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کتنے قرضے بڑھتے ہیں, ہم قرضے واپس کریں. یہ ساری ازمپشنز تھی, اور ازمپشنز کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جو پی ٹی آئی کے اس وقت جتنی لیڈرشپ تھی ان میں سے کسی کو گورننس کا یا گورنمنٹ کرافٹ کا تجربہ ہی نہیں تھا. انہوں نے نہ کوئی کمپنی چلائی تھی کبھی, اور نہ ہی وہ پالیٹکس میں رہے تھے, اور اگر عمران خان صاحب ان کے اوپر ٹھپا نہ لگاتے تو وہ کونسلر بھی ہونے کے قابل نہیں تھے وہ لوگ. اب وہ لوگ جب گورنمنٹ میں آئے تو ان کو گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے, اور شروع کے اندر جب بھی وہ تقریر کرتے ہیں ان میں سے ہر شخص یہ تقریر کرتا ہے کہ لو جی اگلے سال تو پیٹرول نکل رہا ہے یہاں پہ, 1 مہینے بعد تو 5,000 نوکریاں آ جائیں گی, سمندر کے اندر ڈرلنگ ہو رہی ہے, خوشخبری آنے والی ہے. تو یہ ساری ازمپشنز ہے جو ان کو پکڑ رہی ہے. دوسرا آج ان کو جا کے پتہ چلا ہے کہ ریالٹیز تو بالکل مختلف ہیں, اور ریالٹیز میں جب پھنستے ہیں تو دوسرا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے پرانے کلپس جو ابھی آپ نے سنا دی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا 3800 روپے میں ڈیزل میں آپ کو بتاؤں گا, اس پہ 98 انہوں نے کہا 98% اس کے اوپر ٹیکس ہے. تو آج اگر ان سے پوچھا جائے گا 98% کیا اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے نہیں, تو وہ اس کی وجہ یہ کہ جو پرانے کلپس ہیں نا یہ سائے کی طرح دوبارہ باہر آ جاتے ہیں. جب باہر آ جاتے ہیں تو پرابلم ہوتا ہے. اور تیسرا جو سب سے خوفناک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اصل پی ٹی آئی ہے وہ شبلی فراز ہے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے, لیکن جو ان کے ماؤتھ اسپیکر ہے, جو ان کے ترجمان ہیں, ان کا نام شہباز گل ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک توانائی کا وزیر موجود ہے اور جب وزیر خزانہ موجود ہے تو شہباز گل صاحب کون ہوتے ہیں؟ وہ اناؤنس کرنے والے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, جب ان کے وزیر رکھے ہوئے ہیں تو توانائی کا وزیر ہے نا جی, تو توانائی کا وزیر اناؤنس کرے نا, کیا وہ اناؤنس کیوں نہیں کر رہا؟ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے آپ کو اپنے وزراء پہ بھی یقین نہیں ہے, اور آپ نے اپنے آفس میں ایک بندہ بٹھایا ہوا شہباز گل جس کی کوئی پولیٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے, اور وہ آپ کو ایک ٹویٹ کر دیتا ہے, اور اس ٹویٹ کی بنیاد پہ بعد میں پروگرام ہوتے ہیں. شبلی صاحب آپ کی ہے کہاں کیبنٹ, کہاں آپ کے وزراء, کہاں ہے آپ کی گورنمنٹ؟ کیا ہے کہ آپ نے ساری گورنمنٹ ایک ایسے آدمی کے حوالے کر دی ہے جو ایک ٹویٹ کر دیتا ہے کہ 11 روپے وزیر اعظم ہر حوالے سے بات کرنے کا استحقاق رکھتا ہے نے کہا تو باقی وزارتیں ختم کر دینا, پھر وزیر اطلاعات ہر حوالے سے بات کرے گا نا, چاہے وہ اس کی ریلیونٹ منسٹری ہو یا نہیں. آپ ختم کر کے شہباز گل صاحب کے حوالے کر دینا, اس کے حوالے کر دیں. ٹویٹ جو ہے شہباز گل صاحب کی کافی ہے جی, وہ پھر ڈالر کا ریٹ بھی طے کر دیا کرے, وہ چینی کا ریٹ بھی طے کر دیا کرے, جو یہ بات کر رہے ہیں نا. اسی طرح کل جو واقعہ ہوا تھا چائنیز انجینئر کا, وہ بابا روان صاحب اس کی بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا دہشت گردی ہے, پھر کہا نہیں ہے, پھر آج کہا دی ہے مواد تو ملا ہے بارودی. چائنا نے کہہ دیا کہ دہشت گردی ہے, فواز چودھری صاحب نے کہا دہشت گردی ہے. وزیر خارجہ آج بھی کہہ رہے ہیں کہ حادثہ ہے, اور چائنیز نے کہا ہے کہ جی ان کی سیکیورٹی بنائیں, ہم اس طرح کام نہیں کر سکیں گے پاکستان کے اندر. یعنی اب اسٹیٹ کرافٹ کے اندر اتنی زیادہ کنفیوژن کہ ایک وزیر کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا وزیر کچھ کہہ رہا ہے, اور اس کے بعد ایک ٹویٹ آ رہی ہے شہباز گل صاحب کی طرف سے کہ لیں جی ہم نے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی. گورنمنٹ ہے کہاں؟ شاید یہ بھی مسئلہ ہے کہ آپ نے اس وقت اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.